आइए दोस्तों, आज का कलाम खुदा शुरू करते हैं। कलाम खुदा की बरकतें, फजीलतें, रहमतें आप पर नाजिल हों, और जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो बाइबल मुकद्दस खोल सकते हैं। आज का टॉपिक जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है उन्हें पता है कि क्या है। आज का टॉपिक है कि मौजज़े में क्या फ़र्क है और शिफा में क्या फ़र्क है। मौजज़े में क्या फ़र्क है और शिफा में क्या फ़र्क है। और इसी इस्तबाब को आगे बढ़ाते हुए, इसी कलाम को आगे बढ़ाते हुए, इसी पाक सुखन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स जो हैं कुछ मुल्तान से हैं, कुछ मरी से हैं, कुछ इस्लामाबाद से हैं और कुछ मुल्क से बाहर के लोग हैं जो सुनने को बेताब से आज का कलाम। तो आज के टॉपिक को बढ़ाते हुए दोस्तों, कलाम खुदा को खुदा रूह कुदूस के वसीला से उसी के हाथों में देते हुए हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, जो कि मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई, शरीयत की बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में से सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब, जिसे तकवीन भी कहा जाता है, जिसे शुरू भी कहा जाता है। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं पैदाइश की किताब जो मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई, उसका पहला बाब और उसकी पहली ता तीसरी आयत तक हम इस इस्तबाब को पढ़ेंगे। और इस कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, गौर से सुनिएगा। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, आपने कलाम खुदा को सुना, आज की मरकजी आयत को भी सुना, और आज के टॉपिक को भी आपने सुना कि शिफा का क्या मतलब है और मौजज़े का क्या मतलब है। देखिए, आज हम अपने घरों में बड़ी बड़ी परेशानियों में हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे की परेशानी सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं इस बात को, आप इस बात को कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब आप अपनी परेशानी को देखते हैं, आप रोते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब आप किसी दूसरे की परेशानी को सुनते हैं तो आप फिर सोचते हैं कि मैं तो बेहतर हूं, इसकी परेशानी तो मुझसे भी बड़ी है, इसकी मुसीबत तो मुझसे भी बड़ी है। और आज का जो कलाम है वो इसी पर मबनी है जो खुदावंद ने मुझे दिया, आपको दिया। मुझे नहीं था पता कि हमारे घराने इतने ज्यादा मुसीबत ज़दा है, वो कि हर एक घराने में मुसीबत है। क्यों? क्योंकि आप मसीह के पैरोकार हैं, आप मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, आप जिंदा खुदा की कलीसिया है, आप जिंदा खुदा की हैकल है, आप जिंदा खुदा का मकदस है। मसीह का दूसरा मतलब मुसीबत ही है। आपको खुदा ने इसलिए पैदा किया कि आप इन मुसीबतों से लड़ें, इन मुसीबतों को सूली समझ के अपने कंधे पर उठाएं, इन मुसीबतों को ऐसा समझें कि आपकी डेली रूटीन का एक काम है। याद रखिएगा दोस्तों, जब हम मुसीबत में नहीं ना होते तब हम बड़े रिलैक्स होते हैं, वो तो सानू खुदा भी याद नहीं होता। तो शुक्र किया करें जब आप मुसीबत में होते हैं, क्योंकि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आए सीख सकूं, तेरा कलाम मैंने अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब खुदा को भूल जाते हैं, खुदा को याद नहीं करते, तो इससे बड़ा कायनात में कोई गुनाह हो नहीं सकता। तो इसीलिए ज़बूर नवीस खुदा का सूरमा फरमाता है कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख सकूं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझ में कमजोरी है, जो इस वक्त मेरे घर में ये परेशानी है या जो मेरे साथ परेशानी है। अगर नहीं है तो याद रखिएगा आप मसीह हैं, और मसीह के ऊपर मुसीबत आना लाजिमुल कौल है, खुदा का कलाम फरमाता है। अब बात हो रही है शिफाओं की और मौजज़ों की। शिफा का मतलब क्या है और मौजज़े का मतलब क्या है, आज मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझे सिखाइएगा, और हम सबको सिखाने वाला खुदा का रूह है, खुदा का बेटा यीशु है और खुदा बाप है। सो आप लोग क्या समझते हैं कि शिफा का मतलब क्या है और मौजज़े का मतलब क्या है? क्योंकि पहला कुरिन्थियों जब आप 12वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये सारी 9 की 9 नेमतें मिलते हैं। इल्मियत की नेमत, शिफा की नेमत, मौजज़ों की नेमत, उसके बाद नबूवत की नेमत, ईमान की रूहों के इम्तियाज की हिकमत, तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा। लेकिन आज हम 2 नेमतों पर बात कर रहे हैं जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली तौर पर फैली हुई है हर वक्त। आप एक मौजज़ा कीजिए, एक शिफा किसी को दीजिए, पब्लिक आपके पीछे, और ऐसे पीछे होगी कि खुदा को कट तो बंदे को ज्यादा जान के। ये प्रैक्टिकल है। तो क्या समझते हैं आप कि शिफा का मतलब क्या है और मौजज़े का मतलब क्या है? आपके ज़हन में क्या आता है? कोई भी जवाब दे, गलत देंगे तो सही मिलेगा। शिफा का चले एक
वन बाय वन पूछते हैं, शिफा किसे कहते हैं? शिफा का मतलब क्या है? कभी बीमारी तो शिफा हुई है, सिर दर्द होता है, गोडे दर्द होंगे ने, बक्की च दर्द होंगी है, मेदे खराब होए ने तुहाडे, ढिड बर्बाद होए ने कदी तुहाडे? हाँ होए ने ना, ते कदी ठीक नहीं होए हाले तक होंदी है। अच्छा, ऐसी को शिफा कहते हैं, और तो नहीं कुछ है। अच्छा, मौजज़ा किसे कहते हैं? कभी देखा हो मौजज़ा? जी, हारून भाई का, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात है। खुदावंद ने कहा मौत के मुंह में से अपने बेटे को, शैतान के मुंह में से, आग के मुंह में से झोंक कर वापस लाया। मौजज़ा बड़ी खूबसूरत बात है, सुनैना सिस्टर सुनैना ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। और कोई शिफा भी बता सकते हैं आप, मौजज़ा भी बता सकते हैं। शिफा को फिर से लेके आते हैं आगे, क्या मतलब है शिफा का? शिफा किसे कहते हैं? जय यीशु। जब हम शिफा पाते हैं तो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा मौजज़ा होता है कि खुदा ने हमें इस बीमारी से, इस मुसीबत से शिफा दी। और ये मेरे लिए मौजज़ा है कि मैं अब खुदा को अपना निजात दहिंदा मानूं और उसके नक्शे कदम पर चलूं। ज़बरदस्त। और कोई? सिस्टर वीनस ने खूब फरमाया। जी भाई। जय यीशु। इस वक्त जो सबसे बड़ी गवाही है और सबसे बड़ा मौजज़ा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, सबसे बड़ा मौजज़ा है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो वकार भाई है जो गैर क्रिश्चियन थे और आज खुदावंद यीशु अल मसीहा को अपना निजात दहिंदा बनाकर बैठे हैं। सो आप लोगों के सामने बहुत सारे मौजज़ात हैं, आप लोगों के सामने बहुत सारी शिफा हैं। अब लफ्ज़ी लुग़वी मायने इसके क्या बनते हैं? शिफा का मतलब है कोई ऐसा अमल जो इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ा हो। जैसे मैं बीमार हो गया या मैं लंगड़ा था, आपने देखा होगा खुदा यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, अंधों की आंखों को वाह किया, लंगड़ों को चलाया, उसके बाद गूंगों को जुबान दी, टुंडों के हाथ सही किए, जिनके हाथ सूख गए थे उन्हें ठीक किया। और इस शिफा का मकसद जो है वो इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ा होता है। ये फितरी अमल है, ये नेचुरल अमल इसलिए हो जाता है कि शिफा जो है, आप कभी ऐसा होता है कि पादरियों से दुआ करने में शिफा नहीं मिलती, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपको शिफा मिल जाती है। मैं आपको हजारों ऐसे केसेस बता सकता हूँ। एक पास्टर है, वो 1 साल से दुआ कर रहा है, बंदे को कुछ नहीं हुआ, 10 मिनट जाएगा डॉक्टर के पास, वो ठीक हो जाएगा। खैर, ये ईमान की बात आ जाती है, टॉपिक अलग हो जाता है। लेकिन अब मेन बात जो है, शिफा का मतलब यह है कि जो इंसान की जिंदगी से मुंसलिक चीज हो, आपकी कोई ऐसी बीमारी हो जिससे आप शिफा नहीं पा रहे, लेकिन खुदा के बेटे यीशु से जब आप मांगते हैं तो आप शिफा पा जाते हैं, तो वो शिफा के जुमरे में आ जाता है। अब मौजज़ा इसके बिल्कुल बरअक्स है। मौजज़े का मतलब यह है कि कोई ऐसा काम जो कायनात में कभी नहीं हो सकता, कोई ऐसा काम जो कायनात में कभी हो नहीं सकता, लेकिन वो खुदा ने कर दिया। मिसाल के तौर पे आप दे सकते हैं, मिसाल मुर्दों को जिंदा करना, ये कोई कर नहीं, इसका शिफा से कोई लेना देना। हालांकि शिफा जो है वो फितरी अमल मौजज़े के साथ भी मिलता जुलता है, मौजज़े के साथ भी मिलता जुलता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखते हैं शिफा कुछ और चीज़ है, ये भी ज़रूरी है, ये भी बड़ी नेमत है, और मौजज़ा कुछ और चीज़ है, ये भी ज़रूरी है, ये भी बड़ी नेमत है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब मौजज़े का मतलब यह है कि कुछ भी ऐसा जो इंसान की फितरत से बाहर हो, मतलब इस कायनात में, इस कुदरत में कभी ऐसा काम ना हुआ हो लेकिन वो हो जाए। बड़ी खूबसूरत सिस्टर मारिया ने जवाब दिया कि मुर्दों का जिंदा होना। जी, कोई और? मसीह के सब पैर पर आने। और कोई? खुदावंद यीशु मसीह का पानी पर चलना। और पैदाइश की किताब में क्या है कि खुदा की रूह पानियों के ऊपर झुंबश करती थी। ये खुदावंद ने एक बड़ा काम किया, बड़ा मौजज़ा है। और कोई? बड़े जबरदस्त लोग हैं आप, आज सारी बहनें हैं, तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और कोई मौजज़ा बताइए। जय यीशु। बहुत बड़ा मौजज़ा, खुदावंद यीशु मसीह का एक कुंवारी से पैदा होना, जो इस कायनात में ना कभी हुआ था, ना हुआ है, और ना ही कभी होगा। ये कायनात में वाहिद ऐसा शख्स है, वाहिद ऐसी शख्सियत है जो कि कुंवारी से पैदा होती है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और कोई? अच्छा, सिस्टर सुनैना बड़े अनोखे जवाब दे रहे हैं, बड़े जबरदस्त दे रहे हैं। और कोई बताइए। अंधों को शिफा देना। अब अंधे तो वो हैं जिनको शिफा के साथ आप रिलेट करते हैं, लेकिन मौजज़ों में उनकी आती है जिनकी आंखें पैदाइशी अंधे थे। पैदाइशी अंधों का, पैदाइशी लंगड़ों का, पैदाइशी टुंडों का, पैदाइशी लूले लंगड़ों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो खुदा का बेटा यीशु करता है, जो कि मौजज़े के जुमरे में आता है।
شفا بھی اور معجزہ بھی دونوں. اب آپ کافی حد تک سمجھ گئے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں اور شفا. معجزہ آسان لفظوں میں جو انسان کے بس میں ہو, سوری شفا وہ جو انسان کے بس میں ہو, میڈیسن کھا کے ٹھیک ہو جائے یا دعا سے ٹھیک ہو جائے. لیکن معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے, لیکن خدا اپنے بندوں کو یہ قدرت دیتا ہے اور وہ کرتے ہیں. جی سسٹر کچھ کہنے لگے تھے. یاد رکھیے گا دوستوں, سسٹر وینس نے بہت خوبصورت بات بتائی کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا, ہمارے لیے جان دی. آپ جانتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کسی راست باز کے لیے کوئی جان دی نہایت ہی مشکل ہے. کسی راست باز کے لیے میں کہا میرے لیے جان دو گے, کبھی بھی نہیں دو, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے نا تو یہ صحیح لکھا ہے بھائی. کسی راست باز کے لیے جان دینا بڑا ہی مشکل ہے. اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر وہ بڑا ہی مشکل ہے, وہ کروڑوں میں سے ایک ہوگا, بڑا ہی مشکل ہے. لیکن خدا کا بیٹا یسوع کہتا ہے کہ جب تم گند میں پڑے تھے, جب تم گناہ کی حالت میں تھے, راست باز نبی رسولوں کے لیے جان دینا, خدا کے خادموں کے لیے جان دینا بڑا مشکل ہے. کوئی اپنی جانیں بھی نہیں دیتا کسی لیے. لیکن یاد رکھیے گا خداوند کہتا ہے میں نے تمہیں تب چنا, میں نے تمہارے لیے اپنی جان تب دی, میں تمہارے لیے تب مرا جب تم گناہگار تھے. راست باز نہیں کوئی مردہ نہیں تو گناہگار نہیں کیوں مرے گے. لیکن یہ قدرت, یہ معجزہ سسٹر نے خوب فرمایا کہ خدا کا بیٹا یسوع کر سکتا ہے, جو 1 2 3 4 5 6 ایک قوم, ایک امت, ایک زبان کے لیے نہیں بلکہ کل کائنات کے لیے ذبح ہوا. کل کائنات کے لیے اس نے اپنی جان بخشش میں دے دی. اسی لیے کائنات میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے جو سب سے زیادہ لکھی جاتی ہے, سب سے زیادہ سنی جاتی ہے, سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے. یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا کل کائنات کے لیے بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. دوستو بہت ہی خوبصورتی سے آپ لوگوں نے بیان کیا کہ معجزہ کیا ہے اور شفا کیا ہے. اب آتے ہیں خداوند کے کچھ ایسے کاموں پر جو معجزوں پر ٹکے ہوئے ہیں. ہم نے آیت مقدسہ پڑھی, خدا نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی. خدا نے کہا اندھیرے کو جدا کرو تو جدا ہو گیا. کیا انسانی فطرت میں یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. خدا نے فضا کو, آسمان کی فضا کو الگ کیا اور زمین کی فضا کو, آسمان کے پانی کو الگ کیا اور زمین کے پانی کو الگ کیا. یہ خدا کی قدرت. اس کے بعد خدا نے کہا شام ہوئی, صبح ہوئی, سو پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن. اس کے بعد آفتاب صداقت بنایا گیا, مہتاب بنایا گیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سورج, چاند, ستارے, سیارے بنائے گئے جو خداوند یسوع مسیح کی نشاندہی کرتے ہیں. جب وہ گارڈننگ کرنے ہیں, باغبانی جب کرتے ہیں گھروں میں کبھی یا پنڈ دیہاتوں میں یا گھروں میں, گملہ ہے, گملے کے اندر کوئی پودا اگانا ہوئے تو پہلا کی کری ہے؟ مٹی پائی دی, کھاد پائی دی اور پانی پائی دا. ویری گڈ. اور بیج لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں اینڈ میں؟ بیج لگاتے ہیں تو پودا آتا ہے. بیج لگاتے ہیں تو پودا آتا ہے. لیکن میرا خدا, آپ کا خدا کیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ میرا خدا, آپ کا خدا کہتا ہے کہ یہ زمین تو میں نے بنا دی, اب اس زمین کے اوپر پہاڑ بن جائے تو وہ بن جاتے ہیں. اب میرا خدا کہتا ہے یہ زمین تو میں نے بنا دی, اس زمین کے اوپر حشرات بن جائے تو حشرات بن جاتے ہیں. اب میرے خدا کو بیج کی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے باغ عدن کے اندر, اس کل کائنات کے اندر درخت بن جائے تو درخت بن جاتے, پودے بن جائے تو پودے بن جاتے, کلیاں بنے تو کلیاں بن جاتے, باغ بنے تو باغ بن جاتے. آپ کا خدا, میرا خدا ہماری مصیبتوں کو دیکھتا ہے, ہماری تنگی تکلیف کو دیکھتا ہے, ہماری پریشانیوں کو دیکھتا ہے, ہماری کمزوریوں کو دیکھتا ہے. تو کہتا ہے پیدائش پہلا باب پڑھ, میں تو بیج کے علاوہ, بیج کے بنا انسان کو مٹی سے بناتا ہوں اور اس کے اندر دم پھونکتا ہوں. تو تیری پریشانی میں چٹکیوں میں دور کروں گا. مجھ پر توکل رکھ, ایمان رکھ, میں تیرے سارے مسئلے دور کر دوں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. پیدائش پہلا باب ہمارے لیے بہت بڑی تسلی ہے. میرے اکثر جو دوست ہیں وہ پوچھتے ہیں ارنسٹ بھائی 3-4 کتابیں, زبور کی کتاب, شریعت کی کتاب, صحائف الانبیاء اور اناجیل اربع, آپ ان کے اندر کون سی فیوریٹ کتاب بتاتے؟ تو میں ایک جھٹ سے بتاتا ہوں, کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں, وہ ہے پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب. وہ کتاب پوچھ رہے ہیں, میں ان کو بات بھی بتا رہا ہوں کہ پہلا باب کیوں. وجہ یہ ہے کہ پہلے باب کے اندر آپ کو پوری کل کائنات نظر آئے گی.
پہلے باب کے اندر آپ کو تمام صحائف الانبیاء نظر آئیں گے، پہلے باب کے اندر آپ کو تمام اناجیل اربع نظر آئیں گی، پہلے باب کے اندر آپ کو مکاشفہ کی کتاب نظر آئے گی. لیکن ہم پڑھتے ایسے نکل جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک دن سورج چاند ستارے. ابھی میں آپ سے پوچھوں نا تیسرے دن کیا بنا تھا، چوتھے دن کیا بنا تھا، ساتویں دن کیا بنا اور پہلے دن کیا بنا، ہمیں نہیں پتا ہوگا، کیونکہ ہم اس کو اس طرح پڑھتے نہیں جس طرح یہ لکھی. آپ کو پتا ہے ہم اسکول کے اندر لیکچر جو پڑھتے ہیں کتنی محنت سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم فرسٹ آ جائیں، سیکنڈ آ جائیں، تھرڈ آ جائیں. کتنی محنت سے پڑھتے ہیں. اور وہ جو آپ کے سامنے جو بک بنی ہوتی ہے، وہ لٹریچر بنا ہوتا ہے، وہ کسی انسان نے بنایا ہوتا ہے. ہم اس کو کتنی جافشانی سے دن رات پڑھتے ہیں. لیکن یہ جس زندہ خدا نے لکھا ہے، خدا کے بیٹے یسوع نے لکھا ہے، خدا روح القدس، یہ کم معجزہ ہے، یہ کیا چھوٹا معجزہ ہے. یہ معجزہ وہ ہے جو خدا کا روح آپ کے سامنے لکھ کے آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ یہ لو بیٹا پڑھو، ٹینشن مت لینا، پریشان مت ہو جانا، مصیبتیں تو آئیں گی کیونکہ میں نے یرمیہ کی کتاب میں لکھ دیا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ تھوڑے دنوں کا اور مصیبت سے بھرا ہوا ہے. لیکن تم غیر قوموں کی طرح اپنے خدا پر بڑبڑ مت کرنا، ایمان رکھنا، کیونکہ جان دینے تک جو وفادار رہے گا وہی زندگی کا تاج پائے گا. اب یاد رکھیے گا معجزوں کی برباد پیدائش پہلے باب کے اندر کیوں؟ کیونکہ یسایہ 44 باب میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا ایسا ہے جو شروع سے انجام کی خبر دیتا ہے. شروع پیدائش، شروع آپ تکوین دیکھتے ہیں، شروع پیدائش کا پہلا باب. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس میں انجام کی خبر ہے؟ کیا ایمان رکھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے. رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں رکھتا. رکھتے ہیں، ویری گڈ، سارے ایمان رکھتے ہیں. دوستو یاد رکھیے گا 44 آیت میں یسایہ میں لکھا ہے، 44 باب میں، کہ ہمارا خدا ایسا خدا ہے جو شروع سے یعنی پیدائش سے ہی انجام کی خبر دیتا ہے. اس نے پیدائش پہلے باب کے اندر ہی سب کچھ بتا دیا. لیکن آپ اس کو روحانیت سے پڑھیں، آپ اس کو نبوتی کلام سے پڑھیں، خدا کی روح مانگیے، دعا کیجئے، آپ کو پہلے باب کے اندر کل کائنات نظر آئے گی. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک اور معجزہ آپ کو بتاتا ہوں جو خدا کرے گا تو آخرت کے اندر مکاشفہ کی کتاب میں کرے گا، لیکن اس نے کر کے ہمیں پیدائش پہلے باب میں بتایا. آسمان کے پانی کو زمین کے پانی سے کیا کیا؟ جدا کیا. فضا کے پانی کو زمین کے پانی سے کیا کیا؟ جدا کیا. اب اس کو روحانیت میں لیجئے، یہ تو ہوگی فزیکل بات. اب روحانیت میں آتا ہے، دانیل کی کتاب پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا سمندر کسے کہا گیا. جب آپ دیکھتے ہیں پڑھتے تو آپ کو پتہ چلے گا خداوند تفصیل میں بات کر رہا ہے. سمندر کہا گیا اہل لغت کو، اہل قوم کو، اہل امت کو، لوگوں کو، دنیا کو، یعنی کہ دنیا کو سمندر یعنی پانی کہا گیا. اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے کہ ایک جاندار جو ہے وہ کہاں سے نکلا؟ سمندر میں سے. وہ شیطان ابلیس ہے. یعنی کہ اسی لوگ ساڈے اندروں یہ کہ شیطان ابلیس نکلے گا، غیر قوم والا نہیں ہوئے گا. کون؟ غیر قوم والا نہیں، یہ ساڈے ہی ہوں گے. بائبل کھڑی ہوئے گی، یسوع کہندے ہوں گے، روح القدس کہندے ہوں گے، یہوہ دا نام لیتے ہوں گے، پر ہوں گے بھیڑ کی شکل میں. آپ نے پہچاننا ہے. اگر سامنے ارنس کھڑا ہے تو آپ نے اس کو پہچاننا ہے. پہچانے کے دوستو تبھی جب آپ نے یہ پڑھی ہوگی. یہ نہیں پڑھی تو آپ سمجھے اسی طرف جا رہے ہیں جہاں شیطان ابلیس اور اس کے فرشتے جائیں گے دوزخ کی آگ میں. کیا فائدہ پوری زندگی یسوع کے ساتھ گزاری اور اینڈ میں چلے دوزخ کی آگ میں گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنا مسیحی روحانی چال چلن بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. اب خداوند پیدائش میں ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے فضا کے پانی کو زمین کے پانی سے جدا کیا. یعنی ایسے لوگوں کو، ایسی امت کو، ایسی اہل زبان کو میں نے الگ الگ کر دیا، ایک آسمان کی، ایک زمین کی. اور خدا یہیں پر پیدائش پہلے باب میں یہ بڑا معجزہ کر کے بتا رہا ہے کہ آخرت کے اندر، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں، آخرت تو ہوگی لیکن زندہ خدا کہتا ہے میں تمہیں ابھی خبر دے دیتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے ہوں گے جو آسمان پر ہوں گے اور کچھ لوگ نیچے ہوں گے جو زمین پر ہوں گے. اب جو زمین پر ہوں گے وہ ہم نہیں ہیں. ہم یسوع کو آتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. کتنے لوگ ہیں جو یسوع کو آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب یاد رکھیے گا آپ سبھی لوگ کہتے ہیں ہم یسوع کو آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری کیٹیگری جو ہے وہ آسمان پر ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے سارے مردے زندہ کیے جائیں گے. وہ چاہے کب کا مرا ہو، وہ چاہے اب کا مرا ہو، اس کی چاہے ہڈیاں
خوشی کے لیے اور کچھ ذلت اور رسوائی کے لیے، لیکن پہلے جو راست باز مردے وہ زندہوں سے بھی پہلے آسمان پر جائیں گے اور آسمان پر زندہ خدا کا استقبال کریں گے۔ ہم وہ نہیں جو نیچے رہ کر کھڑے ہو کر دیکھیں گے، وہ تو مریں گے۔ ہم وہ ہیں جو آسمانوں پر جا کر خدا کے بیٹے یسوع کے ساتھ زمین پر آئیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہم وہ پانی ہیں جو فضا پر ہے، ہم وہ پانی نہیں جو زمین پر ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو زمین پر ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو آسمان پر ہے۔ آپ کا خدا کتنے بڑے آپ کے لیے پلان بنا کر بیٹھا ہوا ہے، ایسی بڑی ہوپ، ایسی بڑی امید۔ آپ ٹینشن مت لیجئے، آپ ہراساں مت ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ آپ کا جو کام ہے وہ کریں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ اس زندہ خدا کو ہر روز پڑھنا۔ یاد رکھیے گا، یہ میری پریکٹیکل لائف کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ بائبل مقدس پریشانی میں نہیں پڑھی جاتی، پریشانی میں تو بالکل نہیں پڑھی جاتی، اور سیکنڈ دعا بھی نہیں ہوتی پریشانی میں، کیونکہ انسان کا دماغ شیطان ابلیس ایسا الجھا دیتا ہے کہ پریشانی کی۔ لیکن دوستو یہی تو صلیب ہے، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ بڑے بڑے معجزے خدا نے دکھائے تاکہ میرے لوگ ڈرے نہیں، میرے لوگ ہراساں نہ۔ آپ دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ کو، مقدس موسیٰ کی اس کہانی سٹوری کے ساتھ آپ بخوبی واقف ہے۔ وہ کرتا کیا ہے جب قوم مصر سے نکالتا ہے بنی اسرائیل کو، اور سامنے بحر کلزم، ایک گیت سی وہ نہایت اور پتہ نہیں تنیا کھا کے انہیں گیت گایا ہے بھائی نے، ہندی ہے، کیا نام ہے اس کا جو جس نے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ویڈیو بھی بنائی ہے، آدھے ننگے ہیں آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا نام ہے؟ اچھا جو بھی۔ تو اس بندے نے کیا کیا، میں نہیں کر لا میں خدا، وہ تینوں پہلے تو شیطانوں کے نام لیے، صدرک میشک ابدنیغو۔ بائبل مقدس کے اندر دانیل پہلے باب ایک لکھا ہے، عزریہ، حننیہ اور میسائیل تینوں یہوہ الوہیم کے نام، اور جو غیر قوموں نے شیطانی نام رکھے اپنے معبودوں کے اوپر، وہ گیتا دے وچ گائیاں نہیں، کہیں بھی دبا کے گائیاں نے، کیونکہ سانو پتہ تو ہے کوئی نہیں، ائی کردے کی پھرنے ہیں، پھر ائی کہنے سانو یسوع ڈنڈے مار گیا، تو صحیح مارتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اس نے ایک جملہ کہا لال سمندر، یہی تھا نا، وہ سمندر تھا یا بحر تھا؟ بائبل بتاتی ہے وہ بحر تھا۔ اوشن میں اور سی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا جو پانی کا ٹکڑا ہے وہ اوشن، وہ 7 اوشن ہے اس کائنات کے اندر، اوشن کہلاتا ہے، سمندر نہیں ہے، وہ بحر ہے۔ بحر روم دیکھتے ہیں، بحر کلزم دیکھتے ہیں، بحر مردار دیکھتے ہیں، پیسفک اوشن دیکھتے ہیں جس میں ٹائٹینک جہاز ڈوبا۔ کون سمجھ آئی؟ تو اوشن جو ہے یہ سمندر سے بھی بڑے، سمندر جڑا ساڈا سی وی والا ہے، یہ سوچے کتنا بڑا ہے، اور اس سے بھی بڑے بڑے بحر ہیں۔ سامنے بحر ہے، پیچھے سے فوجیں آ رہی ہیں، بیچ میں قوم کھڑی ہوئی ہے جن کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ لڑنے کی طاقت ہے، نہ لڑنے کی ٹیکنک ہے، نہ لڑنے کا ان کو طریقہ ہے، نہ کبھی انہوں نے لڑائی کی۔ ہمیشہ اتنے سالوں سے 400 سالوں سے بھی زیادہ انہوں نے غلامی میں زندگی گزاری، لڑنے کا تو پتہ ہی نہیں، اور جو قوم پیچھے سے آ رہی ان سے وہ تھر تھر کانپتے ہیں۔ اب مقدس موسیٰ کو دیکھیے، خدا کیسا بڑا سورما جس کے سامنے بھی موت، سامنے کیا موت تھی بحر کلزم جو بڑے بڑے جہازوں کو لے کے ڈوب گئے، ہم کیا چیزیں ان کے آگے، اور پیچھے موت کیا ہے؟ پیچھے موت، سپاہی آ رہے ہیں۔ ایک تیسری موت بھی تھی جو بڑا پوائنٹ کا سوال ہے، تیسری موت کون سی تھی؟ چلے میں آپ کی آسانی کے لیے ایک اور ریپیٹ کرتا ہوں۔ سامنے ایک موت تھی بحر کلزم، پیچھے سے موت آ رہی ہے اس مصری فوج کی، اور تیسری جو موت تھی وہ کیا تھی؟ سمندر کا تو بتا دیا نا، سامنے بحر کلزم تھا، سمندر نہیں تھا، بحر تھا سامنے، اوشن تھا، اور پیچھے سے فوجیں آ رہی، اور تیسری موت کیا تھی؟ ایمان کی۔ اور کوئی یاد رکھیے گا دوستو، آتی یہ بات گھوم کے ایمان پر ہی ہے، لیکن اس کو ذرا فوکس کیجئے گا، جب ہم پر مصیبت آتی ہے، کتنے اسی بھی ہونے سے باولے تو نہیں ہو جاتے، ہم بھی کہیں ویسی حرکتیں تو کرنا نہیں شروع ہو جاتے، ہمارا فوکس بھی کہیں یہوہ سے، ہمارا فوکس بھی کہیں روح القدس سے، ہمارا فوکس بھی کہیں یسوع مسیح سے ہٹ تو نہیں جاتا۔ اب مقدس موسیٰ جو ہے وہ سامنے دیکھ رہے کہ موت، بحر کلزم، اور پیچھے فوجیں ہیں، بیچ میں جو ان کے لوگ تھے وہ سب سے خطرناک موت ہے، کیونکہ پولس رسول فرماتا ہے میرے بھائیوں نے مجھے دھوکہ دیا،
میرے بھائیوں نے مجھے دھوکہ دیا، اور یسوع مسیح فرماتا ہے میرے بھائی جو میرے ساتھ روٹی کھاتے ہیں انہوں نے مجھ پر لات اٹھائی. ساری دے پاچ گئے سر، آپ کے ساتھ آج جو بیٹھے ہیں نا یہ آپ پر لات اٹھائیں گے، ٹینشن نہیں لینی. سب سے خطرناک پولس رسول فرماتے اپنی لمبی لسٹ، میں کن کن مصیبتوں میں رہا، دریاؤں کی مصیبتوں میں، سمندروں کی مصیبتوں میں، بھائیوں کی مصیبتوں میں، بہنوں کی مصیبتوں میں، سنسار ہونے کی مصیبتوں میں، اپنی قوم کی مصیبتوں میں، اندھیرے کی مصیبتوں میں. آپ دیکھتے ہیں وہ بندہ مصیبتوں میں پوری زندگی گزارتا رہا لیکن اس کا فوکس یسوع سے نہیں ہٹا. اب ایک بڑا خطرناک تھا اس کا جملہ کہ میں بھائیوں کی مصیبتوں میں رہا. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ آپ جس پہ اوپر بلیو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے دے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ مسیح کی پیروی کرے گا لیکن وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے اور کسی اور ڈینومینیشن میں چلا جائے یا کسی اور راستے پر چلا جائے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ موت کی طرف جا رہا ہے اور میں اس کا کچھ کر بھی نہیں سکتا. اور ہمارا خدا ایسا ہے وہ گن پوائنٹ میں تو لاتا نہیں، اس نے تو آزاد چھوڑا ہوا ہے. سب سے بڑی برکت یہ ہے، اب سنیے گا غور سے کہ سامنے موت ہے بحر کلزم اور پیچھے موت آ رہی ہے مصری فوج، اور بیچ میں جو موت ہے وہ زیادہ خطرناک کیونکہ موسیٰ کے اوپر اسی کے لوگ بڑبڑاتے تھے. کتنی بار بائبل میں لکھا اسے مارنے کی کوشش کی، کتنی بار پلاننگ کی، لیکن خدا ان کی پلاننگ کو جانتا تھا. اب خدا نے کیا کہا کہ میرا بیٹا موسیٰ، میرا بندہ موسیٰ، میری ہیکل موسیٰ، میرا مقدس موسیٰ، میرا گھر موسیٰ یہ اکیلا پڑ گیا. تو خداوند نے کہا اب میں کچھ نہیں کروں گا، اب موسیٰ تو ہی کرے گا جو بھی کرے گا. خدا نے اس کو کہا تیرے پاس لاٹھی ہے تو لاٹھی چلا. تو بائبل مقدس میں بڑی خوبصورت آیتیں ہیں. بائبل مقدس میں جب لوگ چلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں موسیٰ تو ہمیں کہاں لے آیا، ہم وہیں پر مر جاتے تو ٹھیک تھا، وہاں قبریں کم تھی، تو ہمیں کہاں بیابان میں لے آیا، سامنے سمندر پیچھے سے فوجی، اب کیا کرنا ہے موسیٰ بتا. تو موسیٰ کہتا ہے ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو. دیکھو یہوہ الوہیم تمہارے لیے جنگ لڑے گا. یہ وہ یہوہ رافع ہے جو مہیا کرتا ہے، یہ وہ یہوہ نسی ہے جو ٹھنڈا ہے، یہ وہ یہوہ شالوم ہے جو تسلی کا خدا ہے. اس خدا کی عبادت کرتے ہیں ہم. یہ خدا تمہارے لیے جنگ کرے گا. اور جب بحر کلزم کے اوپر وہ اپنی ڈنڈی مارتا ہے، وہ اپنا عصا مارتا ہے، وہ اتھارٹی مارتا ہے، اختیار کو استعمال کرتا ہے تو بحر کلزم کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اس بحر کے اندر سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، بوڑھے مرد بھی بحر سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، گدھے جانور سب بحر سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. اور زندہ خدا مصریوں کو مار ڈالتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. میرے یسوع کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. دوستو یاد رکھیے گا، یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈریے مت. سامنے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت، اور آپ کے درمیان کے جو لوگ ہیں، ایک بڑی مثال پنجابی مشہور ہے، سائیاں نو دشمنوں کی ضرورت نہیں، انہوں نے اپنی کافی. یہ بڑی مشہور ہے اور بڑی زبردست قسم کی مثال ہے. میں یہ دیتا نہیں ہوں بابوں کی بزرگوں کی مثالیں، لیکن یہ بڑی زبردست ہے، یہ اوتھینٹک ہے کہ سانو دشمنوں کی ضرورت ہے، ساڈے اپنے کافی. تو ٹینشن مت لیں. موسیٰ کو اتنی بڑی مصیبت سے نکال دیا تو آپ کو بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. آج تو خدا کا بیٹا یسوع آ چکا ہے. اس وقت یہوہ پاک الوہیم زندہ خدا باپ، اب اسی خدا کا بیٹا فضل پر فضل ہوا، فضل نہیں ہوا، فضل پر فضل ہو گیا. تسلی کا راستہ ایک اور نکل آیا اور وہ کہتا ہے کیا بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. دیجئے اپنی ساری ٹینشنیں، دیجئے اپنی ساری مصیبتیں، دیجئے اپنے سارا کچھ سرنڈر ہو جائیے، خاکسار ہو جائیے، زندہ خدا کے آگے جھک جائیے. زندہ خدا آپ کی مصیبتوں کو سالو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ جب بنا بیج کے پودے پیدا کر سکتا ہے، بنا بیج کے آپ دیکھتے ہیں وہ درخت پیدا کر سکتا ہے، وہ پہاڑوں کو کہے تو وہ ہو جاتا ہے، سمندر بنا دیتا ہے، آسمان پر بادل چاند ستارے سیارے بنا دیتا ہے، ایک مٹی کا لوتھڑا لے کر اس میں دم پھونک کر اسے انسان بنا دیتا ہے. تو آپ کی میری مصیبت کیا ہے؟ بس ہمارا راستہ سیدھا ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کرنا کیا ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارا خداوند یسوع مسیح تو سارے گناہوں کو لے کے وہ خود مر گیا
اب کہتا ہے کہ آؤ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اب کیسے جائیں گے اس کے پاس؟ یہ ہے مین پوائنٹ آپ کی آج کی اس عبادت کا، کہ کیسے جائیں گے اس کے پاس۔ دو راستے ہیں اور دونوں اوتھینٹک ہے، اس کے علاوہ تیسرا راستہ جو ہے وہ موت ہے۔ دو راستے ہیں، پہلا یہ خدا سے باتیں کرنا اور دوسرا یہ خدا کو پڑھنا، یعنی دعا میں مشغول رہو اور خدا کے کلام کو سناتے رہو۔ رسولوں کے اعمال کا شروع اور آخر دونوں ہی کلام سنانے سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا یسوع مسیح کہتا ہے کہ دعا میں مشغول رہو، جاگو اور دعا کرو، یعنی جاگو تو خدا نہ گلا کرو، اگو آنے والی مصیبت تک کی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر جب پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ پہاڑ ایسے لیے ٹوٹ دینے کیونکہ اچانک جدو وار ہوتا ہے نا، اچانک کسی پہ وار، آپ بیٹھے ہیں، اچانک آپ کے سامنے کہا او ہو بار تھوڑے بچے نہ آؤ، تو یہ انسان کے کبھی آؤٹ آف مائنڈ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہونا کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو پہلے سے پتا ہو اور میں اس سولوشن نکال لوں اس مصیبت کا، تو آپ کو خدا سے باتیں کرنی پڑیں گی، آپ کو خدا سے مانگنا پڑے گا کہ خداوند بتا اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو مجھے بتا، کیونکہ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا جب کچھ بڑا کرنے کو ہوتا ہے تو اپنے بندوں پر آشکار کر دیتا ہے۔ خدا کے بندے بنیے، وہ تو اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے، اس کا محبوب بنیے۔ مصیبتیں آئیں گی، مصیبتوں سے نہیں ڈرنا، ارے مصیبت آئے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیا ہے بھائی؟ گولی مارنی ہے، میری ماں کو مارنا ہے، میرے باپ کو مارنا ہے، بھائی کو مارنا ہے، یسوع سے دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے، یسوع سے دعا کرنا نہیں چھوڑیں گے، جس کو مرضی مار دے، بائبل پڑھنا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اسی کو تو پڑھنا ہے۔ میں اپنی ماں کی آج گواہی دیتا ہوں، انہوں نے کہا ارنس اتنے سال ہو گئے، 2-3 سالوں میں جب سے مسیحیت کو قبول کیا، اتنی بڑی مصیبتیں آئیں، اتنے بڑے پرابلمز ہوئے، لیکن میرا دل خوش ہے کہ تم نے خدا کا پلہ نہیں چھوڑا۔ میں اپنی مصیبتیں بتانے پہ آؤں تو آپ تو کہیں گے لو ایرا دل ساٹھے نال ہوتا بیڑا کریں، ابھی بھی ہے، لیکن کبھی ظاہر ہوا آپ کو؟ نہیں، کیونکہ ہم اپنی مستی میں مست ہیں، ہم اپنے خدا کے ساتھ مگن ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی ٹینشن نہیں، ہمیں مصیبتوں سے کوئی رولا نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ تو اس چڑیا کو دیکھ، جب وہ گھر پر جاتی ہے تو اس کی چونچ پہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں اسے بھی بھوکا نہ سلاؤں گا، کیونکہ میں اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو، ہر انسان کی نہیں، جاندار میں بیل آتے ہیں، جاندار میں جانور آتے ہیں، جاندار میں حشرات آتے ہیں، جاندار میں مچھلیاں آتی ہیں، جاندار میں زمین کے نیچے کے پتھر کا کیڑا آ جاتا ہے، خدا اسے بھی کھلا کے سلاتا ہے۔ تو کہتا ہے تمہاری قدر تو ان چڑیوں سے بھی بہت زیادہ ہے، کیوں ٹینشن لیتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو، خدا کی نجات کے کام دیکھو، موسیٰ بن جائیے، خدا آپ کی جنگ خود لڑے گا۔ ہاللیلویہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے دوستو آخری دعا کرتے ہیں تاکہ زندہ خدا ہماری تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ ہاللیلویہ، قدوس 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 آسمانی زندہ خدا باپ، تیرے نام کی تمجید ہو، تیرے ہی نام کی شکر گزاری ہو، تیرے نام کی مدح سرائی ہو، تیرے نام کی بڑیائی ہو، تیرے نام کی پرستش ہو۔ آسمانی باپ تو ہی زندہ خدا ہے، تو ہی واحد خدا ہے، تو ہی عرفان خدا ہے، تو ہی خدا محمود خدا ہے، جو ہے خداوند ہمارا یہوہ رافع ہے، جو شفا کا منبع اور مبدا، تو یہوہ یری ہے جو مہیا کرتا ہے، تو یہوہ رافع ہے جو شفا دیتا ہے، تو یہوہ نسی ہے جو قوموں کا جھنڈا ہے، تو ہی آسمانی باپ یہوہ شالوم ہے جو تسلی کا خدا، آفتاب صداقت ہے جس کی کرنوں میں شفا ہے۔ آسمانی باپ تو رب الافواج، رب العالمین، قدیم الایام، حی القیام، یہ لشکروں کا خدا ہے۔ آسمانی باپ تو زندہ خدا، تو ایل شڈائی خدا، ایدونائی خدا، الوہیم خدا ہے۔ آسمانی باپ تو شیلو خدا ہے، آفتاب صداقت جس کی کرنوں میں شفا ہے، شیلو خدا۔ آسمانی باپ تو صاحب قدرت، صاحب اختیار، اور اے خدا تو ہی ہمارا رحیم و کریم، رحیم و غفور خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آسمانی باپ میں دعا کرتا ہوں آج کے اس تمام سرمن کے لیے جو تو نے اے خدا بڑی خوبصورتی سے ہمیں ادا کرنے کی قدرت عطا فرمائی تیرے بیٹے یسوع نے۔ اے خداوند اس تمام سرمن کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں ان تمام گھروں کے لیے جو ہے خداوند لوگ یہاں پر موجود ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اتنی بڑی قربانیاں دے کر آئے ہیں، وقت کی قربانی دی، اے خداوند گھروں پر ٹائم سپینڈ کرنے کی قربانی دی۔ اور اے خداوند میں جانتا ہوں آج یہ تیرے نام پر، تیرے کلام پر لاکھوں بلکہ کروڑوں برکتیں لے کر گئے ہیں۔ آسمانی باپ میں چاہتا ہوں کہ گھروں پر ایسے
की रथों के पहरे लगा दे ताकि ऐ खुदा कोई शैतानी तासीर वहां काम ना कर सके। इनके चारों तरफ इनके चौगर्द अपने कुरूबीम तराफीम सराफीम तमाम मलाइक तमाम फरिश्तगान के पहरे लगा ताकि ऐ खुदा कोई शैतानी तासीर इन पर काम ना कर सके। आसमानी अब्बा इनकी तमाम मुसीबतों को तू देखता है, मैं नहीं कहूंगा इनकी मुसीबतों को हल कर, क्योंकि ऐ बाप तू मुझसे पहले जानता है और तू फरमाता है कि मैं अपना कलाम नाजिल करता और शिफाएं बख्शता हूँ। आसमानी बाप तू बड़े बड़े मौजज़े बड़ी बड़ी शिफाएं करने की कुदरत रखता है और हमारी मुसीबतों को दूर क्यों ना करेगा। आसमानी बाप आज के इस कलाम से सब बरकत पाए, ढेरों बरकत पाए, ताकि ऐ खुदा तेरे नाम की मुनादी कर सके, तेरे नाम का प्रचार कर सके, तेरे नाम को आगे पेश कर सके, तेरे नाम की मुनादी तेरे नाम की नवीद पूरी दुनिया में सुनाने वाले हों, ताकि खुदावंद हर एक घुटना ताकि वो तेरे सामने झुके और हर एक जुबान ये इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। आसमानी बाप तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की शुक्रगुजारी हो। जो कहना भूल गया, जो प्रेयर रिक्वेस्ट कहना भूल गया, आसमानी बाप मैं जानता हूँ तू सबको नाम बराम जानता है और तूने उनकी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। आसमानी अब्बा इन तमाम दुआ मुनाजातों इल्तिजाओं को मांग ले तो तेरे ही प्यारे बेटे यहोशू मसीह खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में सब शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप ज़मीन पर हमारे रोज़ की रोटी आज जिस तरह हमने हमारे पास हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, बादशाह हमेशा से। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शराकत खुदा के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, खुदा के तमाम बेटे बेटियों के साथ, खासकर शहर यरूशलेम और मुल्क इस्राइल के साथ। आसमानी बाप एक बार फिर से दुआ करता हूँ इस तमाम छोटी सी कलीसिया के लिए, मुक़द्दस मजमा के लिए, पाक महफिल के लिए। खुदावंद इसी तरह इस पाक महफिल को फराहम करते रहना ताकि ये तेरे कलाम में, तेरे नाम में, तेरे निजात में आगे बढ़ते चले जाए और तेरे यीशु नाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराए और इनकी तमाम मुसीबतों में इनकी बड़ी हिफाजत करना। आसमानी बाप इन तमाम दुआ मुनाजातों इल्तिजाओं को एक बार फिर से मांग ले तो तेरे ही प्यारे बेटे यहोशू मसीह और अपने प्यारे दोस्त, अपने प्यारे भाई यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। जय यीशु दी, हर शय इबादत हो चुकी, आप एक दूसरे से मिल सकते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे।